وہ بھی تگڑے ہو جائیں جڑے کہتے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. ہر ولی کی دشمنی اور کبھی غوث پاک کی, کبھی حضرت جنید بغدادی, کبھی باجد بستامی کی. مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. سارے انہوں ہی پہ گئے ہیں. وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے, وہ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں, یہ تو ماں بھی کوئی نہیں. کنجرا پہ گیا جی تھوڑے پیو ماں پیران نو سر نکلو باہر, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینو, یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. جب میں حیران ہو گیا یار, ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت دوجے علم دی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے تو, لیکن تینوں پتہ کوئی نہیں نا, تو ساڈی ایک سٹ نہیں پچانی پترا. اس واسطے اپنی زبان بند کر, بکواس بند کر. اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا, سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں حرام دا انہوں نے کہا ہے, اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے. تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے. میں کہا جا ایک کنجرا. باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا, انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے, جنات کا بادشاہ. وہ چینی جن نالا, وہ چینی جن جس میں وہ واقعہ بھی ہے. اچھا, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے واقعہ, کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی, جان بوجھ کے نہیں, بے دھیانی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کے راکھ کر دیا, اس کی روح پرواز کر گئی. وہ مرید جو بیچارہ اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا, وہ خود تو مرا, بابا بھی مار کے چلا گیا. ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل ناحق کیا, 302 لگتی ہے بابے کے اوپر, ہاں ذہن میں رکھیے گا. تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے, ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے, بابا بھی نال ہی لائے گئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی. یہ ان لوگوں کا, ان کے بزرگوں کا, اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا, کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا, ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں, اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان بزرگوں کا دامن کرم تھام لیں. توبہ توبہ توبہ, دماغ خراب ہے ساڈا, جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں, یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکیں, ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے, ہمارا دماغ خراب ہوا ہے. اب دیکھیں اس سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں. ہاں میرا دماغ کدھر جاتا ہے. سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ان کے بابے جو ہے نا قتل ناحق کرتے تھے, 302 ان پہ لگتی تھی, اور قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں. ان کے بابے بقول ان کے, میں نہیں کہتا, بقول ان کے, ہم تو اس نے ظن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتل ناحق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی. ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل ناحق کر کے, تو قرآن کا فتویٰ ہے. آج تو آڑے بابے 302 کٹاوا ہونا ہوتے ہیں. کہ تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں. ان کے وہ اس وقت
میٹھے میٹھے ایک مبلغ جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب، ہائے 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 ہائے، وہ خواجہ باب الحق نقشبند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مریدنی تھی، ہاں، اس کو بادشاہ وقت نے ایک مینارے سے گرایا، ہاں، اور وہ بخارے میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا وہ بابے کو پکارا۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں۔ تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے، یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند، اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل۔ اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مینارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا، اور نہر والے پل تے آ کے ملے دوئے۔ یہ تبدیل تو نہیں ہوا، ظاہر ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا نا، اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا سب کچھ۔ اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں۔ اب میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ نامحرم مریدنی کو کیچ کیوں کیا، یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے نا، جو بایزید کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ بھی جا کے قبر پہ ہی ہوئے ہیں، مطلب ان کے مرنے کے بعد وہ پیدا ہو رہا ہے بندہ۔ تو محمود غزنوی جب سومناتھ پہ حملے کر رہا تھا تو اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو آخری دفعہ اس کے پاس ابو الحسن خرقانی کا ایک کرتا تھا جو اس نے اللہ کے حضور توسل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعا کی اور اسے فتح ہو گئی۔ اور رات کو خواب میں بابا جی آ گئے اور بابا جی ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، اگر تو یہ کرتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی تھی، یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ یہ تعلیمات بتاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ فرید الدین عطار نے۔
اب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر ان کرتوں سے کوئی فرق پڑتا تو اس کائنات میں سب سے عظیم کرتا تو رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی ایک کالا جبہ وہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی الاسلام پہنا کرتے تھے، اور اس کے دھون کو ہم مریضوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نبی الاسلام کا کرتا مبارک جو صحیح تبرک بھی ہے، جس سے صحابہ کرام نے تبرک بھی حاصل کیا، وہ کرتا جب نبی الاسلام خود پہنتے تھے، اس کرتے کو دیکھ کے تو مشرکین عرب نے اسلام قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد رومنز اور پرشینز کے خلاف جب صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ کرتا تو نہیں لے کے گئے، جس طرح یہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی ہے، انہوں نے تو رسول اللہ کے کرتے سے کوئی دعا نہیں کی ہے. وہاں تو 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں، ہاتھیوں کے نیچے بھی آئے کئی، تب جا کے وہ پرشین امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اور جنگ یرموک میں بھی ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں، تب جا کے رومن امپائر کی کمر ٹوٹی ہے. ادھر تو کوئی کرتے نہیں لے کے گئے، سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر ہمارے وہ جو مرشد ہیں مصباحی صاحب، ہاں اب مصباحی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں بزرگ ہی لکھ کے گئے ہیں. یہ کشف المجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑیں بھی. ہاں نا اینڈ تے کہندے ہیں ہاں نا، یعنی میں بھی ہوتے ہی سا. ہاں یہی مطلب ہوتا ہے نا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں، یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے، درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے. خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے، تب اسے پیغمبر مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ اس کے جواب میں کیا کہا کہ تم فرماؤ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا تو نہیں ہوا. جہاں پہ نبوت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کافر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ. تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا ہے کہ ان کے لیے بعد میں یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں گی. چلیں اس کے بارے میں کوئی کہہ لے گا جی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ کافروں کو معجزے کے طور پہ یہ چیز نہیں دکھانی، صرف قرآنی معجزہ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی ساز و سامان کا بندوبست کر دیں، کوئی سواری کا، 700 کلومیٹر دور جانا ہے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر تبوک کے لیے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکوں، نہ سواری کے طور پہ نہ ساز و سامان کے طور پر. اے نبی تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ قتال میں شامل نہیں ہو سکیں گے.